بے شک یہ لقول فصل فیصلہ کن کلام ہے. اس کے 30 معنی نکلتے ہیں یا ایک ہی معنی ہے بڑا واضح؟ انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن قول فصل ہے، یعنی وہ بات ہے کہ جس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کے فیصلے نہیں بدلے جاتے. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ آیت نمبر 14. حزل کہتے ہیں غیر سنجیدہ باتیں جو ہنسی مذاق میں بندہ سیریس نہیں ہوتا ویسے ہی کر دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے میں نے تو ایسے کی تھی، کوئی اور بات ہوگی. یہ ایسی بات نہیں ہے. انہو لقول فصل، بے شک یقیناً یہ یعنی یہ قرآن فیصلہ کن قول ہے، بات ہے، کلام ہے. آیت نمبر 14 پھر اسی کی تاکید ہے، یعنی یہ فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی ہزل نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق، کوئی غیر سنجیدہ نان سیریس بات نہیں ہے. اس پہ غور کرنے کے بعد کون جرأت کر سکتا ہے، عقل رکھتا ہو اور تھوڑا سا ایمان رکھتا ہو، کون جرأت کر سکتا ہے قرآن کی باتوں کو اپنی من گھڑت دلائل سے بدلنے کی؟ اور یہاں پھر میں تکرار کر دوں جو بار بار کہتا ہوں، اسی لیے محمد و آل محمد علیہ السلام نے یہ بنیادی ترین فارمولہ دیا کہ جو جیسے قرآن مہجور ہے یہ فارمولہ بھی مہجور ہے، متروک، ترک شدہ ہے. کیا فارمولہ دیا؟ کہ جو بھی بات ہم سے منسوب ہو حدیث کے نام پر، فرمان رسول کے نام پر، فرمان امام کے نام پر، آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہ کر لینا. جو بھی کہے امام نے فرمایا ہے تم سمجھو واہ واہ امام نے فرمایا، نہیں، ہرگز ایسا نہ کرنا جب تک کہ اس قرآن کے مقابلے میں اس کو دیکھ نہ لو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قول فصل جسے اللہ گواہی دے رہا ہے، ان قسمیں کھا کے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے، فیصلہ کن قول اور کلام ہے، اور یہ ہنسی مذاق غیر سنجیدہ ایسے ہی اوپر اوپر سے کر دی گئی بات نہیں ہے کہ تکلفاً کوئی بات کر دی گئی ہو اور اللہ نے کرنا ایسے نہیں ہے، اور جو من گھڑت چیزیں بنائی گئی ہیں ان کے مطابق دین کا تصور بنایا جائے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. 15 اب ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ، مکی سورہ ہے یہ، جب رسول اللہ قرآن کا پیغام دے رہے تھے تو جیسے رسول اللہ سے دشمنی تھی کفار کو، اسی طرح ان کی دشمنی قرآن سے بھی تھی. قرآن سے بھی ان کو آگ لگتی تھی چونکہ رسول اللہ کا ہتھیار تو تھا ہی قرآن. اسی قرآن سے رسول اللہ عقلوں کے جو اندر پتھر آ گئے تھے توڑ رہے تھے ان کو، اور اندر بنے ہوئے بتوں کو توڑ رہے تھے. خرافات اور سابقہ عقائد اور بزرگان کی اندھی تقلید، ان بتوں کو یہی قرآن توڑ رہا تھا. تو قرآن کے بھی دشمن تھے اور وہ چالیں چل رہے تھے. کبھی قرآن پر کوئی کہتے تھے جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی قرآن کو جھٹلانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے فرما رہا ہے، آیت نمبر 15، قیامت تک قرآن کی باتوں کے خلاف چالیں چلنے والے، علمی یا غیر علمی یا فنکاری چالیں چلنے والے، ان کے لیے یہ خبردار کن آیات ہے، قول فصل ہے، اتمام حجت ہے. انہم یکیدون کیدن، آیت نمبر 15، یعنی بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں آپ کے خلاف، اس قرآن کے خلاف. 16 وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اللہ کی چال، یہ جو لفظ ہے چال کا، چال چلنا، یہ ایک منفی معنی رکھتا ہے عام طور پر. فلان شخص نے چال چلی یعنی فریب دیا، مکر کیا، دھوکہ دیا. لیکن قرآن یہ لفظ کفار کے مکر کے بدلے اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، مکر کا. اور یہاں پہ قید یعنی چال چلنا، اس کے لیے قرآن نے بھی، اللہ کے لیے بھی، یعنی اللہ نے خود اپنے لیے بھی قید کا لفظ استعمال کیا.
خداوند عالم کسی کے بارے میں چال نہیں چلتا، لیکن جب کوئی چال چلے تو جو اللہ تدبیر کرتا ہے، جو خدا اس کو جواب دیتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ترجمہ کرنے والے جب اللہ کے بارے میں آتے ہیں تو چال کا لفظ استعمال نہیں کرتے یہاں پر بھی۔ اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، میں بھی ان کے مقابلے میں تدبیر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 17 جو آخری آیت ہے سورہ طارق کی، پس مہلت دے دیجئے کافروں کو، کچھ دیر انہیں مہلت دے دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، یہ چال چل رہے ہیں، ان کا جواب اللہ بھی اپنی تدبیر سے دے رہا ہے، آپ کچھ مہلت دے دیجئے ان کافروں کو۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو مہلت دے دیجئے کافروں کو، کتنی سی مہلت؟ امہلہم رویدا، بس تھوڑی سی مہلت ان کو دے دیجئے، یعنی کچھ دیر کے لیے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اللہ ان کی چال کا جواب ان کو دے دے گا۔